أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے۔ جائز اور مشروع درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام کائنات، پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے آپ احباب کے سامنے ایک تاریخی واقعے کے حقائق آپ کے سامنے رکھے تھے۔ آج کے اس مختصر خطبہ میں نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اور آپ علیہ السلام کے گھر والے اہل بیت نظام، ان کے آپس میں محبت، تعلق، رشتہ داریاں اور قرابتوں کے حوالے سے کچھ گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو امت وسط بنایا ہے، درمیان والی امت بنایا ہے۔
بہترین امت پیدا کیا ہے، اعتدال والی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت بنایا ہے۔ ہمیشہ جب کوئی بندہ کسی بھی مسئلے میں انتہا کی طرف جاتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ حق ہمیشہ دو انتہاؤں کے درمیان ہوتا ہے۔ دین کے اندر انتہا پسندی کو، افراد تفرید کو، کمی یا زیادتی کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ دین کو اسی طرح لینا جس طرح وہ آسمان سے نازل ہوا، جیسے اللہ کے پیغمبر نے اپنی امت تک پہنچایا، جیسے اس دین کو صحابہ کرام نے سمجھا اور اس کے اوپر عمل کیا، دین کو اسی طرح لینا یہ کامیابی ہے۔ جب کوئی بندہ انتہا کی طرف جاتا ہے، افراد تفرید کی طرف چل پڑتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس امت کا جو تعارف کروایا ہے وہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ گمراہی والی، افراد تفرید والی، کمی زیادتی والی امت نہیں بنائی، درمیان والی امت بنایا ہے، جن کا موقف ہمیشہ اعتدال پر مبنی ہوتا ہے۔ قرآن و سنت کی تشریحات کے مطابق اعتدال پر رہنا یہ حق ہے، اور حق ہمیشہ دو انتہاؤں کے درمیان ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے مسئلے میں یا آپ علیہ السلام کے اہل بیت کے مسئلے میں لوگ انتہاؤں کا شکار ہو گئے، انتہا کی طرف چلے گئے، کئی لوگ کمی کی طرف چلے گئے، کئی لوگ زیادتی کی طرف چلے گئے، کئی لوگوں نے صحابہ کو، اہل بیت کو معصوم کا درجہ دے دیا، انتہا پہ چلے گئے، گمراہ ہو گئے، انسانوں سے اٹھا کر ان کو اللہ کے درجے پہ لے گئے، الہ کے درجے پہ لے گئے، یہ گمراہ ہو گئے۔ کئی لوگ صحابہ کرام کی بشری غلطیوں، ان کی کوتاہیوں، گناہوں کو لے کر ان کے اوپر اتنی تنقید، زد و کوب کرنے لگے، انہوں نے صحابہ کے اسلام کو، ایمان کو مشکوک بنا دیا، یہ بھی گمراہ ہو گئے۔ یہ بھی لوگ ایک انتہا پر پہنچ گئے۔ درمیان میں کون لوگ ہیں؟ امت وسط کون سی ہے؟ حق پر کون ہے؟ اعتدال پر کون ہے؟ جنہوں نے صحابہ کرام کو، اہل بیت اعظام کو وہی درجہ دیا ہے جو کائنات کے رب نے دیا ہے اور محمد الرسول اللہ نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کامیاب ہے، وہ حق پر ہے۔ جن لوگوں نے اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنی عقیدت سے ان ہستیوں کو، ان شخصیات کو، ان کے ساتھ تعلق رکھا، ان کو جانچا یا پرکھا، وہ حق پر نہیں رہے۔ اس لیے میں یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان نفوس قدسیہ، ان اللہ کی مرحوم مغفور ہستیوں کو اسی طرح سمجھنا ہے جیسے اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھایا ہے، صحابہ کرام نے ہمیں بتایا ہے، اہل بیت اعظام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ ہم نے اس طرح ان کو سمجھنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں سمجھنا، اپنی خواہش سے نہیں سمجھنا۔ عقیدت میں آ کر لوگ گمراہ ہو گئے، گمراہیوں کی طرف چلے گئے۔ کئی لوگوں نے محبت کا دم بھرا، عشق کا دم بھرا، محبت کا دعویٰ کیا، عشق کا دعویٰ کیا، تعلق داری کا دعویٰ کیا، کرتے کرتے وہ اپنی محبوب شخصیات کو اس درجے پر لے گئے جس درجے کا بیان نہ اللہ نے قرآن میں بھیجا ہے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں بیان کیا ہے۔
اور نہ ہی صحابہ کرام نے اس کو قبول کیا۔ تو دو انتہائیں ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو ناسبی ہیں، جن کو نواسب کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اہل بیت کی بغض اور نفرت کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ یہ میری باتیں ذرا توجہ سے سمجھنی ہے آپ نے انشاءاللہ۔ ناسبی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اہل بیت کی نفرت ہے، یہ گمراہ ہے۔ جن کے دلوں میں اہل بیت کی نفرت ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کی شان عظمت بیان کرتے اہل بیت کو رگڑا لگاتے ہیں، ان کی تنقید کرتے ہیں، ان کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں۔ یہ ناسبی لوگ ہیں۔ اور دوسری انتہا پر ایک اور طبقہ ہے جن کو روافض کہا جاتا ہے، رافضی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں صحابہ کا بغض ہے، جن کے دلوں میں صحابہ کی نفرت کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ یہ بظاہر اپنے آپ کو اہل بیت کا محب کہتے ہیں، اہل بیت کی محبت بیان کرتے ان کو بڑھاتے صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں، ان کی تنقید کرتے ہیں، نعوذ باللہ ان کو گالی تک دیتے ہیں، ان کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں۔ یہ رافضی ہے، یہ ایک انتہا پر، یہ بھی گمراہ ہے۔ حق پر کون ہے؟ جنہوں نے صحابہ کو، اہل بیت اعظام کو الگ نہیں کیا، جدا نہیں کیا، اس طبقے کو وہ مقام دیا ہے جو اللہ نے دیا، جو اللہ کے رسول نے دیا۔ دوسری بات سمجھے، اہل بیت کن کو کہتے ہیں؟ یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے اہل، جس کو ہم اردو میں اپنی پنجابی زبان میں اہل کہتے ہیں، حقیقت میں عربی زبان کے اندر یہ لفظ اہل ہے۔ دوسرا لفظ ہے بیت، جس کو ہم بیت بولتے ہیں۔ یہ دو لفظ ہے۔ اہل کا معنی ہوتا ہے والا، بیت کا معنی ہوتا ہے گھر۔ اہل بیت کا معنی گھر والا، گھر والے، یہ معنی اہل بیت کا۔ لیکن قرآن مجید نے صرف اتنا معنی بیان نہیں فرمایا۔ قرآن مجید کے اندر اہل بیت کا دو جگہ پر تذکرہ ہے۔ سورہ احزاب کے اندر 22ویں پارے کے شروع میں، اور سورہ ہود کے اندر 12ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا ذکر کیا۔ دونوں جگہ پر اہل البیت استعمال فرمایا۔ اب بات کو ذرا سمجھے، ایک لفظ ہے اہل جس کا معنی ہے والا، دوسرا لفظ ہے بیت جس کا معنی ہے گھر، لیکن درمیان میں بیت کے اوپر الف لام ہے۔ اس کا معنی ہے اہل بیت کا مطلب گھر والے نہیں، خاص گھر والے۔ یہ جو الف لام ہے نا عربی زبان کے اندر، یہ خاص کا فائدہ دیتا ہے، یہ معرفہ بناتا ہے، کسی چیز کو تخصیص پیدا کرتا ہے، خاص کر دیتا ہے کہ اہل البیت سے مراد عام گھر والے نہیں، خاص گھر والے۔ خاص گھر والے کون ہیں؟ یہ بات سمجھ لیں۔ یہ ویسے بڑی لمبی بات ہے، اس کے اوپر بے شمار دلائل ہیں، میں بڑے اختصار کے ساتھ آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ اس میں اگر کسی کو اشکال ہو تو بات کے اندر وہ سوال کر سکتا ہے۔ اہل بیت کے اندر سب سے پہلے بیوی اور گھر کے بچے، یہ اہل بیت میں آتے ہیں۔ آپ عرف دیکھ لیں، شریعت دیکھ لیں، قرآن دیکھ لیں، حدیث دیکھ لیں، جتنا بھی آپ مطالعہ کر لیں اور جتنا بھی آپ دیکھ لیں، گھر والوں سے مراد سب سے پہلے بیوی ہوتی ہے۔ آپ ماشاءاللہ سارے اہل و عیال والے ہیں۔ ہمیشہ بندہ اپنی بیوی کے لیے کیا لفظ استعمال کرتا ہے؟ آپ ایک جگہ مہمان گئے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی فیملی ہے، آپ کی بیوی ہے، ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جی تشریف لائے اندر۔ وہ کہتا ہے میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرے گھر والے ہیں۔ کون ہے گھر والے؟ بیوی ہے میری۔ یہ عرف ہے ہمارا،
اگر قرآن کو دیکھیں 22ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں کو مخاطب ہو کر اہل بیت کہا ہے۔ 12ویں پارے کے اندر فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی کو اہل بیت کہا ہے۔ تو سب سے پہلے اور اصل اہل بیت بیوی ہوتی ہے۔ جو لوگ اہل بیت سے بیوی کو خارج کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے۔ اصل اصول گھر والوں سے مراد، اہل بیت سے مراد بیوی ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے اہل بیت سے مراد آپ علیہ السلام کی ساری بیویاں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے 9 شادیاں کی تھی، آپ علیہ السلام کی 9 بیویاں، ساری بیویاں اصل اصول اہل بیت کے اندر ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں اہل بیت میں ہیں، ایک بیٹی نہیں 4 بیٹیاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیاں، 4 بیٹیاں تھیں، یہ بھی اہل بیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، وہ بھی اہل بیت کے اندر ہیں۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کے خاندان میں سے آپ علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس اور ان کی ساری آل اولاد یہ اہل بیت کے اندر ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے ایک اور چچا ابو طالب کی وہ آل جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ بھی اہل بیت کے اندر ہے۔ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں، ایک کا نام طالب ہے جس سے ابو طالب کی کنیت ہے، دوسرے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، اسی طرح ان کا ایک بیٹے جناب عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، اسی طرح ان کے ایک بیٹے جناب جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ لیکن طالب نے اسلام قبول نہیں کیا، نہ ہی ابو طالب نے اسلام قبول کیا۔ تو آپ علیہ السلام کے خاندان کے وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، کلمہ پڑھا، اور ان کا تعلق آپ کے خاندان سے، وہ آپ کے اہل بیت ہے۔ اب ذرا بات سمجھ آ جائے گی کہ آپ علیہ السلام کے اہل بیت سے مراد نبی علیہ السلام کی ساری بیویاں، نبی علیہ السلام کی ساری بیٹیاں، نبی علیہ السلام کے سارے بیٹے، نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس اور ان کی اولاد، نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب کی اولاد۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اسلام قبول نہیں کیا، نہ ہی ابو طالب کے ایک بیٹے طالب نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا ہے۔ 3 بیٹوں نے اسلام قبول کیا ہے، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ، جناب جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عقیل رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 3 بیٹے بھی نبی علیہ السلام کے کزن بھی لگتے ہیں، چچا زاد بھی لگتے ہیں، اور آپ کی اہل بیت میں شامل ہیں۔ ان تینوں کی ساری اولاد اہل بیت کے اندر شامل ہے۔ اصل اہل بیت قرآن کی روح سے بیوی ہے، اور حدیث سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو، جناب سیدہ فاطمہ کو، جناب حسن رضی اللہ عنہ کو، جناب حسین رضی اللہ عنہ کو ایک چادر کے نیچے لے کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے، ان کو میرے اہل بیت میں شامل فرما۔ بیویاں پہلے سے اہل بیت کے اندر ہے۔ سلمہ نے کہا تھا نا اللہ کے نبی میں اہل بیت میں نہیں، فرمایا تو پہلے ہی شامل ہے، یہ نہیں تو ان کو میں نے اپنی اہل بیت میں شامل کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اہل بیت قرار دیا، یہ اہل بیت ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیں، کچھ لوگوں نے صحابہ اور اہل بیت کے اندر فرق کرنا شروع کر دیا۔ یاد رکھیں، صحابیت کے اندر اہل بیت اور صحابہ کرام کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ صحابیت میں جس طرح نبی علیہ السلام کے دیگر صحابہ کرام شرف صحابیت رکھتے ہیں، ایسے ہی
نبی علیہ السلام کی بیویاں، نبی علیہ السلام کی بیٹیاں، نبی علیہ السلام کے بیٹے، نبی علیہ السلام کے چچا اور ان کی اولادیں جو اسلام لائے، یہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان کے اندر آپ سے ملاقات کی اور حالت ایمان کے اندر ہی فوت ہو گئے۔ یہ آپ علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ صحابیت کا شرف میں سب برابر ہے۔ ہاں، ایک چیز کے اندر اہل بیت کا امتیاز، ان کا وصف، ان کی خوبی زیادہ ہے، وہ ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ رشتہ داری۔ تو گویا اب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ صحابہ کرام اہل بیت سے جدا نہیں ہیں۔ جس طرح وہ نبی کے صحابہ ہیں، ایسے اہل بیت بھی نبی کے صحابہ ہیں۔ لیکن اہل بیت کی اضافی خوبی، اضافی فضیلت یہ ہے کہ ان کا تعلق نبی علیہ السلام کے ساتھ خونی ہے، رشتہ داری والا تعلق ہے۔ یہ ایک اضافی رشتہ ہے، اللہ نے ان کو ایک اضافی خوبی عطا فرمائی ہے۔ لیکن یہ خوبی بھی جزوی طور پر ہے، مجموعی اعتبار سے نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ میں سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب سے افضل ہے۔ تمام صحابہ میں سے، تمام اہل بیت میں سے نبی علیہ السلام کے صحابہ ہوں، آپ کی بیویاں ہوں، بیٹیاں ہوں، بیٹے ہوں، آپ علیہ السلام کے خاندان کے دیگر لوگ ہوں، آپ کے نواسے نواسیاں ہوں، یہ سارے کے سارے نبی علیہ السلام کے صحابہ، ان سب سے افضل جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے نمبر پر جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تیسرے نمبر پر جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، چوتھے نمبر پر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے۔ ان کے بعد پھر عشرہ مبشرہ ہے، عشرہ مبشرہ کے بعد اہل بدر ہے جو بدر کے اندر شریک تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے درمیان درجے رکھے ہیں فضیلت کے اعتبار سے، لیکن شرف صحابیت میں سب برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے صحابہ کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے، صحابی ہونے کی وجہ سے، مہاجرین و انصار ہونے کی وجہ سے، اس میں تمام مہاجرین و انصار صحابہ برابر کے شریک ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا۔ اس کے اندر آپ کے صحابہ بھی شامل ہیں، آپ کے اہل بیت بھی شامل ہیں، آپ کی بیویاں بھی شامل ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی شامل ہیں، آپ علیہ السلام کے بیٹے بھی شامل ہیں، آپ علیہ السلام کے نواسے بھی شامل ہیں، نواسیاں بھی شامل ہیں، پورا خاندان شامل ہے صحابہ کے اندر۔ یہ نہیں ہے کہ لا تسبوا صحابی کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کو گالی تو نہ دو، نعوذ باللہ اہل بیت کے بارے میں جو مرضی کہتے رہو، یہ بات نہیں۔ صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، اس کا مطلب ہے صحابہ کو بھی نہیں کہنا اور نبی علیہ السلام کے خاندانی صحابہ کو بھی کچھ نہیں کہنا، جن کا نبی علیہ السلام کے ساتھ خونی رشتہ اور آپ علیہ السلام کے ساتھ خاندانی رشتہ ہے، سسرالی رشتہ ہے، نسبی رشتہ ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، لوگوں نے ان دو گروہوں کے درمیان جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلتوں سے نوازا، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورہ انفال کے اندر فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان سارے صحابہ کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، محبت ڈال دی اور فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا، اے پیغمبر اگر آپ زمین و آسمان کے شرق و غرب کے شمال و جنوب کے سارے خزانے خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، اے نبی تو ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتا تھا، الفت نہیں ڈال سکتا تھا، ولکن اللہ الف بینہم، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی ہے۔ جس رب نے صحابہ کے درمیان الفت ڈالی ہے، محبت ڈالی ہے، ان کو ایک دوسرے کے قریب کیا، ان کو بھائی بھائی بنایا ہے، آج لوگ ان کو آپس میں دشمن ثابت کرنے کے لگے، لوگ ان کے اختلاف کو بغض بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ یہاں میں ایک بات بڑی اہم آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر
اپنے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ ان سے بغض منافق رکھیں گے اور ان سے محبت مومن کریں گے۔ یہ بات آپ نے اسلام میں اپنے عمومی اہل بیت کے بارے میں بھی فرمائی ہے، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی فرمائی ہے، اور تمام صحابہ کے بارے میں بھی فرمائی ہے۔ اب یہاں بات سمجھے، فرمایا کہ صحابہ سے محبت صرف مومن لوگ کریں گے، صحابہ سے بغض منافق رکھیں گے، اہل بیت سے محبت مومن رکھیں گے، اہل بیت سے بغض منافق رکھیں گے، جناب علی سے محبت صرف مومن کرے گا، علی سے بغض رضی اللہ عنہ منافق رکھے گا۔ لوگوں نے کیا کیا؟ یہ جو بغض والی جتنی حدیثیں تھی اور روایات تھی جن کے اندر بغض اور دشمنی کا ذکر تھا، ان کا مفہوم بدل ڈالا، ان کو فٹ کر دیا صحابہ کے آپسی اختلافات پر، کہ دو صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا، انہوں نے کہہ دیا کہ اس نے دوسرے صحابی کے ساتھ بغض رکھا لہذا یہ نعوذ باللہ منافق ہے، یہ کہنا شروع کر دیا۔ میں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بات سمجھ لیں، اختلاف اور چیز ہے، بغض اور دشمنی اور چیز ہے، ان کے درمیان فرق ہے۔ باپ بیٹے کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، رائے میں موقف میں اختلاف ہو جاتا ہے، اس کو بغض نہیں کہتے۔ ماں بیٹی کے درمیان رائے میں اختلاف ہو جاتا ہے، یہ اختلاف ہے، اس کو بغض نہیں کہتے۔ استاد شاگرد کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، رائے میں موقف میں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن ان کے دلوں میں بغض نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ محبت ہی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ایسے ہی صحابہ کے درمیان اختلاف ہوئے ہیں، اس کے باوجود ان کے درمیان محبت موجود ہے۔ یہ میں بات خالی ہوائی بات نہیں کر رہا، باقاعدہ اس کے دلائل ہیں۔ اگر اختلاف بغض ہی ہو تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، 3-4 آپ کے سامنے مثالیں رکھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں گے کہ یہاں اختلاف کو بغض کہنا ہے یا اختلاف ہی کہنا ہے؟ جنگ بدر ہوئی ہے، 70 کافر مارے گئے، 70 کافر قیدی بن کے آ گئے، مدینے کے اندر ہے۔ صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، میرے صحابہ ان قیدیوں کے بارے میں مشورہ دو۔ صحابہ نے مشورے دیے، نبی علیہ السلام کی اپنی رائے اور جناب ابو بکر کی رائے ایک طرف ہے، حضرت عمر کی رائے کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ ہے کہ اللہ کے نبی یہ ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی ہے، انہوں نے تنگ کر کے مجبور کر کے ہمیں مکہ سے نکالا ہے، لہٰذا اب موقع ہے، ہم ان کے اوپر غلبہ پا چکے ہیں، میرے رشتہ دار میرے حوالے کر دو، ابو بکر کے رشتہ دار ابو بکر کے حوالے کر دو، جتنے صحابہ ہیں ان کے رشتہ دار ان کے حوالے کر دو، سب کی گردنیں اڑا دی جائیں، سب کو قتل کر دیا جائے۔ یہ قیدیوں کے بارے میں رائے ہے کس کی؟ جناب عمر بن خطاب کی۔ اختلاف ہو گیا، نبی علیہ السلام کی رائے اور ہے، ابو بکر کی رائے اور ہے، عمر کی رائے اور ہے۔ ابو بکر کا، نبی کا عمر کے ساتھ رائے میں اختلاف ہوا ہے، اس اختلاف کو بغض کہیں گے؟ اس اختلاف کو رائے میں اختلاف ہے، موقف میں اختلاف ہے، لیکن بغض اور دشمنی کوئی بھی نہیں کہتا۔ یہ اختلاف کتنا زبردست تھا، یہ معمولی اختلاف نہیں تھا، یہ بہت بڑا اختلاف تھا۔ حضرت عمر تشریف لائے، ابو بکر رضی اللہ عنہ رو رہے، نبی علیہ السلام پریشان ہے، کہا کیا ہوا؟ فرمایا کہ جو رائے تیری تھی اللہ نے آسمان سے اسی رائے کو پسند فرمایا، تیری رائے کو اللہ نے پسند کیا، ہماری رائے کو اللہ نے پسند نہیں کیا۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو اب تک ہمارے اوپر عذاب آ چکا ہوتا اس رائے کے لیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ اختلاف معمولی نہیں تھا، لیکن اختلاف ہے، موقف الگ ہے، رائے الگ ہے، دشمنی نہیں ہے۔
بغض نہیں ہے. تھوڑا سا اور آگے چلیں. اختلاف رائے دو قریبیوں کے درمیان ہو سکتا ہے، دو محبین کے درمیان ہو سکتا ہے، دو بھائیوں کے درمیان ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کو بغض اور دشمنی نہیں کہتے. رائے مختلف ہو سکتی ہے، موقف الگ ہو سکتا ہے، دو عالم دین ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایک کا موقف اور ہے، دوسرے کا موقف اور ہے. جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کنیت ہے ابو تراب. کیا کنیت ہے؟ ابو تراب. یہ کنیت کس نے دی ہے؟ نبی علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے دی ہے. کب دی ہے؟ اس کا پس منظر ذرا دیکھیں. نبی علیہ السلام ایک دن اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے کے گئے. پوچھا علی کہاں ہے؟ سیدہ فاطمہ کا جواب سننا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کی بہت پیاری بیٹی ہے، آپ سے بہت محبت کرتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اللہ کے نبی علی رضی اللہ عنہ باہر کہیں گئے ہوئے ہیں، وجہ یہ ہے میرے اور ان کے درمیان کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے، کوئی بول بلارا ہو گیا ہے، اختلاف ہو گیا. علی اور میرے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہوا، علی رضی اللہ عنہ غصے میں آ کر گھر سے باہر چلے گئے. نبی علیہ السلام نے یہاں پر بڑی زبردست تعلیم دی ہے. بیٹیوں والوں کو ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. ہمارے لوگ ہوتے جذبات میں آ کر اپنی بیٹی کو لیتے ساتھ اپنے گھر پہ چلے جاتے. نبی علیہ السلام نے ایسے نہیں. آپ علیہ السلام باہر نکلے، مسجد نبوی کے اندر گئے ہیں، دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ زمین کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، زمین کے اوپر لیٹے ہیں اور ان کے پہلو پہ ریت اور مٹی لگی ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا. ابو تراب کہہ کر جناب علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے میری کنیت ابو الحسن بھی تھی، میری کنیت ابو تراب بھی تھی، لیکن مجھے زیادہ پسند یہ تھا کہ مجھے ابو تراب کہہ کے بلایا جائے. کیوں؟ یہ کنیت اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے مجھے عطا فرمائی. اب بات سمجھیں، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا، میاں بیوی کا، دونوں اہل بیت ہیں، دونوں نبی کے قریبی ہیں، دونوں کے ساتھ نبی کو محبت ہے. دونوں کا آپس میں اختلاف ہوا ہے. اختلاف ہوا، کیا آپ اس اختلاف کو بغض کہہ سکتے ہیں؟ آپ اس اختلاف کو دشمنی کہہ سکتے ہیں؟ یہ رائے کا اختلاف ہے، اس کو دشمنی کہنا جائز نہیں. باوجود اس کے کہ اختلاف ہوا ہے لیکن دشمنی نہیں ہے. اور آگے چلیے. نبی علیہ السلام کے اہل بیت کے اور دو فرق. باغ فدق کی نگرانی دو صحابہ کے پاس آئی، ایک حضرت علی کے پاس اور ایک حضرت عباس کے پاس. مختصر زمین ہے، وسائل کم ہے، آمدنی کم ہے، دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا. حضرت عباس اور حضرت علی کے درمیان اختلاف ہوا. ایک کہتا ہے، ایک صحابی کہتے ہیں اس کا سارا کنٹرول میرے پاس رہے، دوسرے کہتے ہیں سارا کنٹرول میرے پاس رہے. دونوں کا اختلاف ہوا ہے، رائے مختلف ہے، دونوں کا اختلاف ہو گیا لیکن آپس میں دشمنی نہیں ہے. ایک دن نبی علیہ السلام کو پتا چلا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اسلام کے اندر 4 شادیوں کی اجازت ہے. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اور شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن شادی کس سے کرنی ہے؟ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنی ہے. نبی علیہ السلام کو پتا چلا. آپ علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف لائے، صحابہ کو اکٹھا کیا اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب ہو کر فرمایا علی تجھے اختیار ہے، تو شادیاں کر سکتا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ، ایک ہی شخص کے گھر میں نبی کی بیٹی اور نبی کے دشمن کی بیٹی اکٹھی نہیں ہو سکتی. تو نے یہ بات کہہ کر مجھے تکلیف دی ہے،
حضرت علی کا موقف اور ہے، نبی کا موقف اور ہے. اختلاف ہوا ہے، اس کو دشمنی نہیں کہہ سکتے، اس کو بغض نہیں کہہ سکتے. اختلاف ہو جانا بغض اور دشمنی کی علامت نہیں ہے. صحابہ کے درمیان رائے میں، موقف میں اختلاف ہوا ہے، ان کی رائے میں، موقف میں اختلاف ہوا ہے. دشمنیاں نہیں تھی، بغض نہیں تھا. دلیل کیا ہے؟ میں نے کئی مثالیں آپ کو دے کر سمجھایا ہے. اس کے علاوہ قرآن کی دلیل، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے الف بینہم، ان کے درمیان الفت ڈال دی ہے، محبت ڈال دی ہے. یہ ایسی محبت ہے، یہ ایسی الفت ہے، یہ ایسا تعلق ہے، یہ ایسا بھائی چارہ اور اخوت ہے کہ چھوٹے چھوٹے اختلاف اس الفت کو نہیں توڑ سکتے، اس محبت کو ختم نہیں کر سکتے. اور فرمایا رحماء بینہم، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، اور جو نبی کے ساتھ ہے اشداء علی الکفار، ان کی صفت کیا ہے؟ کافروں کے خلاف سخت ہے، کافروں کے خلاف وہ ایک ہے، بنیان و مرصوص ہے، کافروں کے لیے وہ بڑے سخت ہیں. لیکن رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہے. اختلاف ہو گیا، غلطی ہو گئی، لیکن اس کے باوجود ان کا آپس میں رحم باقی ہے. یہ قرآن ہے، یہ قطعی، یہ نص قطعی ہے. اس کے مقابلے میں تاریخی روایات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صحابہ کے چھوٹے چھوٹے اختلافات کی ان قرآن کی آیتوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. لہذا آج کے صرف جمعہ میں، آج کے خطبہ میں میں نے صرف توحیدی باتیں کی ہیں اس حوالے سے آپ کے سامنے کہ صحابہ